پیرنٹس کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنتا ہے جب بچہ کسی کے سامنے پلٹ کر جواب دے دے یا پھر بات سننے سے منع کر دے، اور اگر بچہ اکیلے میں یہ کام کرے تو شدید غصہ آتا ہے۔ اس لیے اگر آج کی ویڈیو پیرنٹس دیکھ لیں گے تو ان کے لیے اس صورتحال کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ویڈیو پر ہم بات کریں گے کہ بچے پلٹ کر جواب کیوں دیتے ہیں، بچے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، بچے غصہ کیوں کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ گھر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بچوں کی ضد، بچوں کی بدتمیزی، بچوں کا پلٹ کر جواب دینا بہت عام مسئلہ بن چکا ہے۔ آج ہم اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے آپ اپنے لائف پارٹنر سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اب آپ جو ہے نا جسے اپنے شریک حیات سے بات کیسے کرتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے شریک حیات سے بات کریں گے، بچہ بھی وہی چیز سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بچہ کھیل میں لگا ہوا ہے، یا پھر بچہ پڑھائی کر رہا ہے، یا پھر بچہ جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے، وہ ہمیں نہیں سن رہا، لیکن بچے کا پورا دھیان اپنے پیرنٹس کی گفتگو پر ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا، آپ اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر کوئی بھی ٹاپک ڈسکس کر لیں آپس میں، پھر آزمانے کی خاطر اس سے اس بات پر گفتگو کریں، وہ آپ سے پہلے آپ کو پوری کی پوری سٹوری جو ہوگی نا وہ سنا دے گا۔ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے، جو ہم بھول بھی جاتے ہیں نا وہ بھی بچے کو بات یاد ہوتی ہے۔ آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ اپنے شریک حیات کو ڈانٹ کر تو بات نہیں کرتے، بدتمیزی تو نہیں کرتے، اور یہ کام اگر آپ اپنے بچے کے سامنے کر رہے ہیں نا تو اس کا بچے کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں، بچے کے لیے دونوں ہی بہت اہم ہوتے ہیں، ماں بھی بہت اہم ہوتی ہے اور باپ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ تو آپس میں ریلیشن کو مضبوط کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ لوگوں کی وجہ سے غلط اثرات نہ لیں۔ بچے آپ کے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی طرف دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جس طرح سے بات کریں گے اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ سیکھ لیں گے آپ کی طرف دیکھ کر۔ بچے جو ہوں وہ دیکھ کر سیکھتے زیادہ ہیں، بلکہ سکھانے کے علاوہ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ جس طرح سے والدین جو ہیں وہ گھر پر رہیں گے اسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ رہیں گے، اسی طریقے سے وہ بات کریں گے جیسے اس کے والدین جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو دوسری چیز جو ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے حدود پہلے ہی متعین کر دیں۔ یعنی آپ کو پہلے ہی بچے کو بتا دینا چاہیے کہ اگر اس انداز میں آپ نے بات کی یا اگر آپ نے یہ کام کیا تو جو ہے نا آپ نے اگر بات نہیں سنی تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بچہ جس وقت غلطی کر لیتا ہے، غلط کام کر لیتا ہے، ہم اس وقت اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری جو ہے پنشمنٹ یہ ہے کہ اچھا تم میری بات نہیں سن رہے، میں تمہیں کہیں لے کے نہیں جاؤں گی، تم میری ایک آواز پر جو ہے میرے پاس نہیں آئے، اب میں تمہیں یہ چیز نہیں دوں گی یا تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ پہلے بھی میں نے یہ کام کیے ہیں یا پہلے بھی میں نے بات نہیں سنی تھی تو یہ والا ری ایکشن تو نہیں آیا تھا، اب اگر بات نہیں سنی تو مجھے سزا مل رہی ہے۔ لیکن بعض اوقات بچے کو مار بھی پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں لوگ جو ہوتے ہیں نا ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے پنشمنٹ کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کوئی آسان ورڈ استعمال کریں۔ تو گھما پھرا کر بات پھر جناب وہیں پر آ جاتی ہے، نتائج تو بھگتنا ہی پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ہی بچے کی جو باتیں ہوتی ہیں، سزا ہوتی ہے، متعین کی ہوتی ہے، اور ٹائم پر آپ نے بچے کو ساتھ جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا، بچے کے ساتھ مطلب بچے نے غلطی کی ہے، آپ نے کہا تھا کہ میں یہ سزا آپ کو دوں گی تو آپ نے وہ سزا نہیں دی، تو پھر بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بچہ تو پھر جو ہے نا ڈھیٹ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ میری ماں نے مجھے یہ بات کہی تھی، اس کے علاوہ بھی اس نے یہ کام کیا تو نہیں۔
تو میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو اسی لیے بچے کی جو لمٹس ہوتی ہیں نا، وہ بچے کو پتہ ہونی چاہیے کہ میں نے اگر یہ والا غلط کام کیا تو میرے ساتھ یہ والا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ لمٹس کو سیٹ کر دیتے ہیں نا، تو پھر بچے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو تیسرا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ ہے بچے سے محبت اور نرمی سے بات کریں۔ دیکھیں، یہ تو ایک خود بھی سمجھنے والی بات ہے نا کہ بچے سے آپ اگر جھڑک کر بات کرتے ہیں تو آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بدلے میں آپ اس سے محبت اور جو ہے نا عزت چاہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود پہلے بچے کو محبت دینی پڑے گی، اس سے نرمی سے بات کرنی پڑے گی، اس سے عزت سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کا بچہ جیسے آپ بات کریں گے ویسے ہی وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا۔ فرض کریں ہمارا بچہ باہر سے اگر کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، یا پھر آپس میں وہ لڑ رہے ہیں بچے، فرض کریں جس طرح سے ہمارے 2 بچے ہیں آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے بھاگتے بھاگتے ہمارے پاس آئے ہیں، تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ نہ کہ اس کے برعکس کہ آپ جس طرح سے وہ بول رہے ہیں اسی طرح سے چیخ کے بولیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، آپ نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو اس طرح سے بچہ سمجھے گا نہیں، وہ مزید جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، کہ پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جس طرح سے میں بات کر رہا تھا میری ماں یا میرا باپ تو ویسے ہی بات کر رہا ہے، تو پھر وہ مجھے کیوں غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اگر بچہ غلط بات کر رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جائیں، اس کے بعد پھر بچے کو پیار سے سمجھائیں، تو آپ کا بچہ ضرور سمجھ جائے گا، اور پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کی بات کو ضرور سنے گا اور سمجھے گا۔ چوتھا پوائنٹ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے پر گہری نظر رکھیں۔ دیکھیں ناظرین، آج کل بچے کی تربیت جو ہے نا وہ صرف ماں باپ نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ کا کام نہیں ہے۔ آج کل جو بچے کی تربیت ہوتی ہے نا وہ بہت ساری جگہوں سے ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے اسکول سے، موبائل سے، دوستوں سے، ماحول سے۔ اگر ہماری بچے پر نظر نہیں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ بچہ کہاں جاتا ہے، کہاں وقت گزار رہا ہے، تو آپ اس کی کوتاہیوں کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ بچہ جو ہے نا آخر کہاں سے یہ باتیں سیکھ رہا ہے، ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے۔ تو جو ہے نا اسی طریقے سے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث ہماری زندگی کا نچوڑ ہے کہ مسلمان شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اچھی چیز نگلتا ہے اور اچھی چیز ہی اگلتا ہے۔ اگر بچوں کے اندر اچھی چیزیں نکل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اچھی چیزیں جا رہی ہیں، مطلب کہ وہ اچھی چیزیں سیکھ رہا ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر سے جو اثرات ہیں وہ بھی اچھے ہی آ رہے ہیں۔ تو اس پر بچوں پر نظر رکھیے۔ اگر بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، پلٹ کر جواب دے رہا ہے، تو چاہیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں اس کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں، یا تو پھر اس کے دوستوں سے آ رہی ہیں، یا پھر موبائل سے آ رہی ہیں، یا پھر آپ کے اندر کا جو آپ کے گھر کے اندر سے ہی اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہے جو اس طرح کا رویہ ہے جس کا، اور وہ اس کی طرف دیکھ کے سیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، اس کے دوست کیسے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ اس کی صحبت کا خیال رکھیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی بدتمیز یا پھر خراب نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے بچے کی حوصلہ افزائی کریں۔ فرض کریں میں آپ کو چھوٹا سا ایکسپلین کروں گی۔ فرض کریں جس طرح سے اگر ہمارے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہے، تو فرض کریں جس طرح سے اگر ہمارے بچہ ہم نے آواز دی ہے بچے کو، ہمارا بچہ جو ہے وہ پہلی آواز پہ ہمارے پاس آ گیا ہے، تو اس کو ساتھ لگائیں، اپنے گلے کے ساتھ لگائیں، اس کو پیار کریں اور اسے شاباشی دیں۔ اسے کہیں کہ بیٹا شاباش، ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے میری پہلی آواز سن کر ہی آپ میرے پاس بھاگے بھاگے آ گئے ہیں۔ تو یقین کریں بچے کے اندر ایک ایسی جو ہے نا اطمینان، ایک ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ بچہ جو ہے نیکسٹ ٹائم آپ جب آواز دیں گے تو وہ اس سے بھی جلدی آ جائے گا۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ
اپریشیٹ جب ہم لوگ بچوں کو کرتے ہیں نا تو ہمارے بچے جو ہوتے ہیں وہ خوشی کے مارے ہی وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی اچھا کام اگر آپ کا بچہ کرتا ہے تو اسے آپ اپریشیٹ کریں۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اسے سمجھائیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ اچھا کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر بنائیں اور بچوں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کوئی بھی بہتر کام کرتا ہے تو اس کو تسلی دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شاباشی دیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ثابت ہوگی، کیونکہ یہ میں نے بہت محنت سے ویڈیو بنائی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ ان 5 باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ بالکل بھی آپ لوگوں کے سامنے پلٹ کر جواب نہیں دیں گے اور جو ہے نا کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی زبردست آئیڈیاز ہیں، تو آپ لوگوں نے اس بات پر عمل ضرور کرنا ہے اور اپنے بچوں کا دھیان لازمی رکھنا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملوں گی کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔